بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دجال کے آنے کا عقیدہ تمام امتوں میں پایا جاتا ہے۔ جس کو ہم دجال کہتے ہیں اسے یہودی اور عیسائی اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، مگر یہ امت محمدی کا ہی اعزاز ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اس سے قبل کہ میں مزید آگے بڑھوں، ایک بنیادی نقطہ آپ نے قاریئین کو اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ علم کا حاصل ہو جانا اور بات ہوتی ہے، مگر وقت آنے پر اپنے اس علم کو صحیح سمت میں استعمال کر لینا ایک بالکل مختلف نوعیت کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہودیوں کو ان کی ساری نشانیاں بتا دی گئی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ جہاں اتنی واضح نشانیاں بیان کرتا ہے، وہاں اپنے بندوں کا امتحان لینے کی غرض سے اس میں کڑوی گولی بھی چھپا دی جاتی ہے۔ یہودیوں کو نہ صرف حضرت عیسیٰ کی آمد کی اطلاع تھی، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آنے والا مسیحا اپنے وقت کا حکمران ہوگا، مگر کب، یہ بات ان کو نہیں بتائی گئی تھی۔ انہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ وہ اکثر مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا آخری رسول آئے گا تو ہماری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر ہم کفار سے گن گن کر بدلہ لیں گے۔ مگر یہاں بھی اللہ نے ایک کڑوی گولی ساتھ دے دی۔ آخری رسول بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل سے آ گئے اور ان کے ارمانوں پہ عوض پڑ گئی۔ ایک طرف تھی اللہ کی چاہت اور دوسری طرف تھی صدیوں کی دشمنی۔ انتخاب میں دھوکہ کھا گئے۔ یہ تمام باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی سے متعلق تمام نشانیاں ہمیں بھی پہلے سے بتا دی گئی ہیں، اور ہم فرقہ واریت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے فرقے سے ہوں گے، مگر کیا پتہ اتنی بھرپور نشانیوں کے ساتھ ہمیں ملنے والی کڑوی گولی کون سی ہو۔ اگر امام مہدی بغیر کسی فرقے والے مسلمان ہوئے تو فرقہ پرست مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ دجال کون ہوگا؟ کیا وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کہاں قید ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیشہ سے علماء کرام میں زیر بحث رہے ہیں، مگر امت اس سلسلے میں کسی خاطر خواہ نتیجہ پر نہیں پہنچی۔ خصوصاً ابن سیاد کا معاملہ ایسے الجھا ہوا ہے جس میں علماء تفریق میں دکھائی دیتے ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں ابن سیاد ہی دجال ہے، اور بعض کے نزدیک وہ ان 30 چھوٹے دجالوں میں سے تو ہو سکتا ہے جنہوں نے دجال سے پہلے آنا ہے، مگر مسیح الدجال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ابن سیاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دوں کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال سے متعلق نشانیاں بتائی تھیں، اسی دور میں وہ تمام نشانیاں اسی دور کے ایک شخص میں پوری ہو گئی تھیں، اور وہ شخص تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد کا دجال ہونا یا نہ ہونا اس دور کے صحابہ کرام کے لیے بھی اتنا ہی مشکل سوال تھا جتنا آج کے عالموں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دجال ایک بوڑھی عورت اور ایک ایسے مرد کے گھر پیدا ہوگا جن کے ہاں 30 سال تک اولاد نہ ہوئی ہوگی، اور وہ ایسا عجیب الخلقت ہوگا کہ اس کو نیند نہ آتی ہوگی، اور نیند کے وقت اس کی آنکھیں تو سوئیں گی مگر دل جاگے گا۔ اور یہ نشانیاں ابن سیاد میں پوری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ مزید یہ کہ ابن سیاد کو اپنے دجال ہونے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے پوچھا، کیا تو دجال ہونا پسند کرے گا؟ تو وہ بولا، اگر مجھے دجال جیسی طاقت ملے تو میں کیوں اعتراض کروں گا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات پر قسم اٹھاتے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر کیوں قسم اٹھاتے تھے؟ اس کی وجہ ایک حدیث سے سمجھ آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام سے گزرے تو ابن سیاد کچھ یہودی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہ کر سکو گے، کیونکہ اس کی موت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں لکھی ہے۔ نبوت کے اس دعوے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو چھوڑ دینے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہے جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ابن سیاد کی عمر کم تھی، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف ہوں اور امت پہ یہ راز کھولنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ میں نے احادیث کی روشنی میں اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مقام پہ ابن سیاد کے دجال ہونے کا نہ انکار کیا نہ اقرار۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صحابہ کرام میں ایک طویل عرصے تک زیر بحث رہا، مگر اس کی وضاحت کے لیے آسمان سے بھی کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو رکنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ایک خبر آئی ہے جو دجال سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں طوفان آ گیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ 1 مہینہ بھٹکنے کے بعد وہ ایک جزیرے پہ جا لگے۔ وہاں انہیں ایک عجیب عورت ملی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ وہ جساسہ ہے۔ پھر وہ انہیں ایک غار میں لے گئی جہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہم عرب کے ہیں، مگر تو کون ہے؟ اس شخص نے پھر پوچھا کہ کیا بیسان کے باغات میں پھل آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں آ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جلد ہی وہاں پھل نہیں ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ بحیرہ طبریہ میں پانی موجود ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں پانی موجود ہے۔ تو وہ بولا جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں روئے زمین کا دورہ کروں گا اور دنیا میں کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہاں میں 40 روز میں نہ پہنچوں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، کیونکہ ان 2 شہروں میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمیم داری کا یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کی قسم یہی طیبہ ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ابن سیاد کو خوشخبری سناتے ہیں، مگر اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ جب وہ ابن سیاد کے گھر پہنچے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی موت کا کوئی ثبوت